آئے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں۔ عہد جدید میں سے عبرانیوں کے نام خط 12واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک۔ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے۔ علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابع داری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدہ کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ، تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبوں کو سلام قبول ہو۔ آپ بھی ذرا ایک دوسرے کو سلام کیجیے گا، ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے۔ آج تھوڑی دیر کے بعد اس پیغام کے بعد ہم نے حویلی میں جا کے تو غبارے بھی چھوڑنے ہیں اور کبوتر بھی چھوڑنے ہیں، اور ہماری انتظامیہ نے سارا انتظام بھی کر لیا ہے۔ ان ساری برکات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان عزیزوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ یہ خداوند کا فضل ہے کہ اس نے آپ سبوں کو ہمیں اس زمین پر زندہ اور قائم رکھا ہے تاکہ ہم اس کے گواہ بن سکیں۔ آئیں خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف دھیان دیں۔ عزیزو، آج کا ہمارا مضمون ہے ایمان میں آگے بڑھتے رہنا۔ ہم نے پچھلے کئی سبت ایمان کے حوالہ سے سیکھا تھا اور ایمان کے ان عظیم رہنماؤں ہیروز کے بارے میں سنا تھا، سیکھا تھا۔ ہم نے قائن حابل کی زندگی سے شروع کر کے بلکہ آدم اور حوا کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، گو ان کا نام ہیروز میں تو نہیں ہے۔ وہاں سے شروع کر کے ہم آئے تھے نئے عہد کے ایمانداروں کے حوالہ سے جو خداوند یسوع مسیح کے بہترین شاگرد تھے، اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا
جب سے مسیحی کلیسیا معرض وجود میں آئی اور انطاکیہ میں ملک شام کے شہر میں لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کو مسیحی کہنا شروع کیا، تو یوں مسیحی کلیسیا کا نام چلنے لگا۔ اس سے پہلے تو سب لوگ یہی کہلاتے تھے، خدا کے لوگ، اے یہوہ دے لوگ، اس تے رکھو ایمان۔ ہم یہوہ کے لوگ ہیں، جسے یاوے بھی کہتے ہیں، اور اسی کا ترجمہ خداوند ہے، اور ساری دنیا میں اسی یاوے خداوند کو مانتے ہیں جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی سکھایا گیا کہ دنیا میں اس وقت بھی اور اب بھی بہت سارے خدا ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اسی یاوے خداوند پر ہے، جو الفا اور اومیگا ہے، جو اول اور آخر ہے، جس کے کہنے سے کائنات معرض وجود میں آئی، اور وہی جسم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ وہ جو لا محدود تھا، اس نے اپنے آپ کو محدود صورت میں پیش کیا تاکہ دنیا جان سکے کہ کائنات کو خلق کرنے والا کون ہے۔ اور جس روپ میں وہ دنیا میں آیا، اور وہ اب جانتے ہیں، لوگوں کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ اس کا نام ایمانویل ہوگا، جس کا ترجمہ ہوگا خدا ہمارے ساتھ۔ اور آج عزیزو، اسی کی آمد کی ہم نے تیاری شروع کر دی ہے۔ دنیا جہاں میں تیاری ہو رہی ہے، بلکہ چند ہفتے پہلے ہی لوگوں نے شروع کر دیا تھا، لیکن 30 نومبر سے باقاعدہ اس عظیم خداوند کی، جو خداوندوں کا خداوند ہے، اس کی خوشی مناتے ہیں۔ اور اسی خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہا گیا کہ ایمان کے جو ہیروز ہیں ان کی زندگی پر غور کرو۔ وہ ہماری طرح کے ہی عام سے انسان تھے، لیکن خداوند نے ان سے بڑے بڑے کام لیے۔ کیا موسیٰ اس اہل تھا کہ وہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا؟ کیا موسیٰ اس اہل تھا کہ وہ فرعون بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا؟ وہیں سے تو وہ بھاگا تھا۔ اور عزیزو، کیا موسیٰ اس اہل تھا کہ وہ 40 سال تک پرانے عہد کی کلیسیا کی رہنمائی کرتا؟ کیا داؤد اس اہل تھا کہ فلسطینیوں کا مقابلہ کرتا، جاتی جولیت کا مقابلہ کرتا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا یسوع کے شاگرد اس اہل تھے کہ انہوں نے دنیا میں ہلچل مچا دی؟ یہ خداوند کا فضل ہے، اور یہ ایمان کے ہیروز ہیں۔ اور آج جب ہم 12ویں باب کا مطالعہ کریں گے اور اس مضمون پر غور کریں گے کہ ہمیں اب ایمان میں آگے کیسے بڑھنا ہے، یعنی ایمان کے بارے میں تو بہت کچھ سیکھ لیا کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا خدا کے کلام سے۔ پھر ہیروز کے بارے میں بھی پڑھ لیا، سن لیا کہ وہ خداوند کے خاص وفادار لوگ تھے جو آگے بڑھتے گئے۔ اور اب ہمیں کیا کہا؟ تم بھی ایمان میں آگے بڑھو۔ یہ آج کا خاص مضمون ہے۔ اور کہا کہ پرانی جو امت ہے پرانے عہد میں، اس میں بے شمار گواہوں کو اس دور کی کلیسیا نے وفادار گواہوں کے طور پر گھیر رکھا تھا۔ ایک شہید ہوتا تھا تو حوصلہ افزائی کرنے والے بے شمار لوگ ہوتے تھے، اور جب حوصلہ افزائی کرنے والے تھے تو وہ شہید بھی خوشی سے جان دیتا تھا۔ اور ان وفادار گواہوں میں یقیناً آپ اب جانتے ہیں کون کون شہید ہوئے۔ اور عزیزو، شہیدوں کی یہ کلیسیا پرانے عہد میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی بڑھتی چلی گئی۔ کسی بھی وفادار گواہ نے مقابلہ کرتے ہوئے 20 ہزاروں یا لاکھوں کو قتل نہیں کیا۔ انہوں نے خود ہاتھ کھڑے کر دیے اور یہ کہا، ہم یسوع کی خاطر، ایمان کی خاطر، گواہی کی خاطر
جان دینے کے لیے وفادار ہیں۔ عزیزو، جس طرح خدا نے پرانے عہد کی اس کلیسیا کو، امت کو وفادار گواہوں کے وسیلے گھیرے رکھا، آج بھی جب ایک پہلوان کہیں کشتی کرتا ہے تو بہت سارے جو ساتھی تالیاں بجانے والے ہیں نا، ان کی وجہ سے اسے بہت تسلی ملتی ہے کہ میرے پیچھے کو ہے۔ اور عزیزو، اب کہا یہ جو گزرے زمانہ میں بھیڑ تھی جنہوں نے وفادار گواہوں کو گھیرے رکھا، یہ شہر کی بہت بڑی بھیڑ تھی جو نئے عہد نامہ میں بھی پہلی صدی میں ہی مسیحوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہی اور ان کو تاکید کرتی رہی، ایمان میں آگے بڑھو۔ کیا کہتی رہی؟ ایمان میں آگے بڑھو، دوڑو، پہلی پوزیشن حاصل کرو، کہیں یہ شخص تم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اپنا اپنا زور لگاؤ۔ ہم زور لگاتے ہیں بس اوقات دنیوی شان و شوکت کے لیے، کرسی کے لیے، پیسے کے لیے، ایک دوسرے کو گرا دیتے ہیں، جیتنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ بھی استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ الیکشن ہو، چاہے وہ کوئی کاروبار ہو، ہم کہتے ہیں جی جیتنے کے لیے جائز و ناجائز سب جائز ہے۔ یہ مسیحی سوچ نہیں ہے۔ اور یہاں پر کہا ہے کہ تم نے اب وہ دوڑ دوڑنی ہے جس میں ہمیں ایمان کی قوت حاصل ہو سکے۔ اور یہ دوڑ کون سی ہے؟ گناہ کے خلاف۔ یہ ایمان کی دوڑ ایسی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے، یہ ایمان کی دوڑ ایسی نہیں ہے کہ ہم نے شہروں کو فتح کرنا ہے یا ہم نے قوموں پر فتح حاصل کرنی ہے یا ملکوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ ایمان کی جو دوڑ ہے اس میں ہم نے ایمانی فتح حاصل کرنی ہے اور گواہوں کو تیار کرنا ہے کہ اور گواہ بڑھیں تاکہ خدمت کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ پھر عزیزو، ایمان کی اس دوڑ میں جو گناہ کے خلاف ہے، اس میں اپنی نظریں یسوع پر جمائے رکھنا ہے۔ یعنی ہمارا جو قائد ہے، ہمارا جو نجات دہندہ ہے، ہمارا جو رہنما ہے، جو عظیم رہنما ہے، اس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ جو دنیوی قائد ہیں ان کی طرف نہیں دیکھنا کہ یہ مجھے کامیابی دلائیں گے، ہرگز نہیں۔ اور عزیزو، پھر ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے تلقین کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، مدد کرنا اور اپنے رہنماؤں کی بھی فرما برداری کرنا تاکہ آپ ایمان کی دوڑ کو اچھے انداز سے شروع کر سکیں اور جاری رکھ سکیں۔ یہ آج کے مضمون کا پس منظر ہے عزیزو۔ اب آپ ذرا سوچئے گا کہ ہماری زندگی کا پس منظر کیا تھا؟ ہم نے ایمان کی دوڑ کو کیسے شروع کیا؟ ہم نے جو ایمان کے عظیم رہنما تھے پرانے عہد کے، ان کو سیکھنے کے لیے کیا کچھ کوشش کی؟ یہ باتیں آج ہمارے درمیان ہیں۔ اور پھر اسی باب کے شروع میں کہتا ہے کہ یاد رکھو، جس طرح پرانے عہد میں گواہوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ نے ان کو گھیرے رکھا، جو دکھوں میں پریشان تھے، گھرے ہوئے تھے، مارے گئے تھے، ان کے خاندانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے قریب رہے، ان کی مدد کرتے رہے کہ گھبراؤ نہیں، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج دیکھیے گا ذرا نا، دنیا جہاں میں کون ہے جو انسانیت کے لیے بہترین ثابت ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے بھی ایمان کے رہنماؤں نے قتل و غارت کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آؤ پھر ہم بھی ایک بوجھ کے ساتھ آگے بڑھیں، ایک ویژن، ایک رویا کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے نا۔ اور یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے روز کی روٹی کا بندوبست کرنا ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے بچے پڑھا کے اس کے بعد شادیاں کرنی ہے۔ یہ تو ضرورت ہے، یہ تو خدا کرے گا۔ اس سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اور وہ مقصد ہے کہ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں
اور پھر اس گناہ سے بچیں جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے. ہر اس گناہ سے بچیں جو ہماری ایمانی دوڑ میں رکاوٹ بنتا ہے. ایمانی دوڑ میں بے شمار گناہ ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی چلیں، اب مجبوری ہے، چلنا پڑتا ہے، دنیا داری ہے. کہیں کہتے ہیں کہ جی نہیں اب تعلق نہ آتا ہے، کیا کریں. اور عزیزو، ایمان کی اس دوڑ میں جہاں گناہ ہمیں الجھا لیتا ہے، خدا کا بندہ اس خط کا مصنف کہتا ہے اس دوڑ کو صبر سے دوڑے. ایمانی دوڑ، گناہ ہمیں الجھا لیتا ہے، جہاں طرح طرح کی رکاوٹیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو پہلا بڑا ہی خاص نقطہ، صبر سے دوڑیں. جذبات میں نہ آئیں، گھبرائیں نہیں، ادھر ادھر انسانوں پر اپنی نظریں نہ جمائیں، یسوع کی طرف دیکھتے رہیں، اور ان ساری مشکلات کو خداوند حل کرے گا. داؤد کہتا ہے 40ویں زبور میں، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری. تد اس نے ترس کھا کے سنی میری ساری آہ ساری. ہم اکثر بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور پھر بے صبرے ہونے کے بعد ہم ادھر ادھر دنیوی خداؤں کو ڈھونڈتے ہیں، ان شخصیات کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے، یا پیروں کے پاس جاتے ہیں، دنیوی رہنماؤں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے ابھی میری دعا نہیں سنی تو کیا وہ سن لے گا جو پیر ہے، جو دنیوی رہنما ہے؟ سوچیے گا ذرا. آج خداوند کا بندہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ نے صبر سے دوڑنا ہے تو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. اب یہ بھی تو ایک حیرانگی کی بات ہوگی نا غیر مسیحیوں کے لیے کہ کیا ایمان کا بانی یسوع ہے؟ سوچیے گا ذرا نا. یسوع تو 2000 سال پہلے آیا نا. تو لوگ تو اس طرح سے سوال کریں گے نہیں جی وہ تو 2000 سال پہلے دنیا میں آیا، اور آپ نے ہابل کی بات کی ہے، آپ نے موسیٰ کی بات کی ہے، آپ نے ابراہیم کی بات کی ہے. تو یہی وہ بات ہے جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ یسوع، یہ یشوع، یہ یشوع، یہ بچانے والا وہی ہے جو ابتدا سے ہے، اور اسی کو ہم نے دیکھنا ہے. ہمارے سامنے کوئی نیا خدا نہیں آیا، وہی ہے جو ازلی اور ابدی ہے، اور اسی کو ہم نے تکتے رہنا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بنی ناؤ انسان کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے دنیا میں آیا، اور ہم گاتے رہے اج اپنا روپ وٹا کے آیا یسوع یار ساڑھے پاس. یہ وہی یسوع ہے جس کو ہم تکتے رہے، یہ اپنا روپ بدل کے دنیا میں آیا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں واہ جی واہ، کرسمس کی آمد ہے. ایڈوینٹ کہتے ہیں انگریزی میں، مطلب ہے سیزن ہے یہ مسیحی تہوار کا، یعنی ایک دن کا یہ تہوار نہیں ہے. مجھے میرے بہت سارے جو پرانے دوست ہیں، جماعتی ہیں، پوچھتے ہیں یار تجھے 24 کو ملنا ہے، 25 کو ملنا ہے، تو میں کہتا ہوں ان دنوں میں تو ملنا مشکل ہے. کچھ کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ کھانے کے لیے، یا مجھے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں. یہ سارے دن ہی ہمارے دعا بندگی میں گزر جاتے ہیں. ہماری خوشی سب کچھ اسی میں ہے کہ ہم خداوند کا شکر کرتے رہیں ایمان کے بانی کے لیے. عزیزوں، میں برملا کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اور میں اپنا ذکر کرتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، یہ اس کا فضل ہے نا، اس نے ہمیں عزت اور سرفرازی عطا کی ہے. اور تب رسول بھی یہی کہا کرتے تھے، پولس بھی کہتا ہے یہی، میں نکما ادنا سا نوکر ہوں. علم الہی کا ماہر تھا وہ، بہت ساری زبانیں بولتا تھا وہ. اس دور میں اس کا ایک نام تھا. نئے عہد نامہ لکھنے میں اس کا سب سے بڑا کردار رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. عزیزو، اب
اس یسوع کو تکنا ہے جو الفا اور اومیگا ہے، اور جس نے خوشی سے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ تو لعنتی موت مرا۔ اگر وہ جابر ہوتا، اگر وہ خدائی خصوصیات رکھتا، تو وہ صلیب سے اتر کیوں نہیں آیا؟ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دور کے لوگوں نے کہا تھا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اتر کے دکھا۔ اس کو خداوند کی شکست سمجھا کہ یہ صلیب سے نیچے نہیں اتر سکا، لیکن ان کی کم عقلی اور لا علمی کا اندازہ آپ لگائیے گا کہ وہ جو دلوں، ارادوں اور سوچوں سے واقف ہے، اس نے تو بھی ایک اور کام کرنا تھا صلیب سے اترنے سے پہلے، اور وہ کام کیا تھا؟ اس نے اپنی جان دیتے دیتے بھی ایک ڈاکو کو بچا لیا اور اس مشن کو پورا کر دیا کہ میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں، میں کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور اس گنہگار کو کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کو صلیب سے اترنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ اس نے شرمندگی کی پرواہ کی کہ لوگ کہیں گے لو جی وہ تو صلیب پر ہوا۔ اس دور میں جو صلیب پر مرتے تھے ان کو کہا جاتا تھا یہ لعنتی موت مرے ہیں، لیکن عزیزو ان کو سزائیں دینے والے کون سے پاک تھے؟ کیا رومی سپاہی بڑے پاک تھے جو انہیں سزائیں دیتے تھے؟ رومی حکمراں بڑے اچھے تھے؟ کوئی کام خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے۔ خدا کا نظام دیکھیے گا، انتظام دیکھیے گا کہ جو لوگوں کی سوچ تھی کہ ہم نے مسیح کے ماننے والوں کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، ان کی حوصلہ شکنی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہی یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ان کے منہ بند ہو گئے، رومی حکمراں بھی گھبرا گئے، اور آج دنیا جہاں یہ کہتی ہے کہ تاریخی لحاظ سے اس کی پیدائش درست ہے، تاریخی لحاظ سے اس کی وفات درست ہے، اور تاریخی لحاظ سے روم یا کوئی اور انکار نہیں کر سکتا، روحانی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہر صحیفہ خداوند کے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور گواہی، ہر ایماندار کی زندگی میں یسوع کام کرتا ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اسی کے نام سے چلتے پھرتے ہیں۔ اب اتنی گواہیاں ہوں تو کون منکر ہو سکتا ہے؟ عزیزو، اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ دکھوں میں سے گزرنے کے بعد، وفادار رہنے کے بعد، اور پھر اس نے مخالفت کی پرواہ نہیں کی، اس نے برداشت کی۔ میں نے کہا اس نے صبر کیا، ہمیں کہتا ہے صبر کرو، اور کہا تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارنا۔ بڑی دفعہ ہم جو مسیحی ایماندار ہیں جب دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بے دل ہو جاتے ہیں، کمزور ہیں نا، گھبرا جاتے ہیں اپنی بیماری سے، اپنے محدود وسائل سے۔ ہمارا کوئی قریبی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اس کا گزارا اب کیسے ہوگا، اس کے رشتہ دار اس کو کیا سپورٹ کریں گے؟ کتنے رشتہ دار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ساری عمر سپورٹ کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ کون ہاتھ پکڑتا ہے گرے ہوئے لوگوں کا؟ کون ہاتھ پکڑتا ہے پریشان حال لوگوں کا؟ عزیزو، اس نے کہا تم ہمت نہ ہارنا، تم نے گناہ کا مقابلہ کرنا ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھو۔ تم نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، اور جو نصیحت تمہیں کی گئی ہے بے دل نہ ہونا، خداوند پر بھروسہ رکھنا،
ایمان کی دوڑ کو دوڑتے رہنا ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اور اگر کوئی رہنما کلام مقدس کے حوالے سے تمہیں ملامت بھی کرتا ہے تو بے دل نہ ہونا، برا نہ منانا۔ اگر کوئی رہنما تمہیں تنبیہ کرتا ہے، اگر جسمانی باپ تمہیں تنبیہ کرتا ہے تو کیا وہ تم سے نفرت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جسے رہنما یا باپ یا ماں تنبیہ کرتی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اس پیار کرتے ہیں۔ جس سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہوتا، ہم اسے بلاتے بھی نہیں، اسے تنبیہ بھی نہیں کرتے۔ جن سے ایک لگاؤ ہوتا ہے انہیں ہم تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں تنبیہ کرتا ہے، اور اس باپ کے شروع میں عزیزو خدا ہمارا باپ یہ الفاظ لکھے گئے ہیں۔ اور میرے بہت سارے جو غیر مسیحی دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں یار خدا کو باپ کیوں کہتے ہو؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ اچھا باعزت لفظ نہیں ہے، لیکن ہماری سوچ کیا ہے کہ بھی خدا نے تمہیں خود کہا ہے، ایک دعا سکھائی ہے، پس تم اس طرح دعا کیا کرو۔ اور دعا کیا ہے؟ ہمارے باپ۔ اب ہمارے دو باپ ہیں، ایک جسمانی باپ ہے، ایک روحانی باپ ہے، تو ان سب سے بڑا تو آسمانی باپ ہوا نا۔ اس کے کہنے سے ہم نے ماں کے پیٹ میں سے جنم لیا ہے، اس کے کہنے سے۔ کیا انسان یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو پیدا کرے؟ کیا انسان یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو یہ کہے کہ تو اب اس جہاں میں نہیں رہ سکتا، مر جا؟ نہیں۔ زندگی اور موت کا اختیار بھی خداوند ہی کے پاس ہے، اور اس لیے یاد رکھیے گا جسے وہ بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ جسے وہ بیٹا بناتا ہے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے ایسے عزیز ہیں جو جن کی عمر 50 سے اوپر ہے، وہ جانتے ہیں کہ گاؤں میں پرانے وقتوں میں جو گاؤں کے استاد ہوا کرتے تھے وہ کان پکڑوا کے ڈنڈے مارا کرتے تھے۔ آج کل تو وہ رواج نہیں ہے، لیکن وہ مارا کرتے تھے۔ تھوڑی مار تو ٹھیک تھی کہ وہ بہت مارا کرتے تھے۔ میرا مقصد اب مارنے کا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ خداوند ہمیں یہ کہتا ہے کہ جسے وہ پیار کرتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے، یعنی اسے مشکلات میں سے بھی گزرنے دیتا ہے، اسے سزا بھی دیتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ موسیٰ جو 40 سالہ پہلا دور ہے جو اس کا محل میں رہنے کا مصر میں، اس کے بعد جب اس سے قتل ہو جاتا ہے تو وہ ڈر کے مارے بھاگتا ہے وہاں سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو 40 سال اس نے اس صحرا میں گزارے، یہ بے شک تربیت تھی خداوند کی طرف سے، لیکن اس کا ایک پہلو سزا بھی لگتا ہے مجھے۔ دیکھ تو نے کیا کیا، گو ہم اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، لگتا ہے اس نے بہت دھکے کھائے، کہاں محل میں رہنے والا اور کہاں صحراؤں میں 40 سال تک بیابانی زندگی گزارتا رہا، اور پھر خداوند اسے قوت دے کر واپس اسی ملک میں لاتا ہے۔ آج خداوند کے زندگی بخش کلام میں جب یہ ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارا باپ ہے، تو یہاں پھر سکھایا گیا ہے کہ ہمارے دنوی باپ تو تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں نصیحت کرتے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے ہماری تنبیہ کرتے ہیں، چند سال، پھر وہ کہتے ہیں جوان ہو گیا اب اس کو کیا کہنا ہے۔ مائیں بھی کہتی ہیں اب بچہ جوان ہو گیا اب اس کو میں مارتے اچھا تو نہیں لگتی نا، چپ رہتے ہیں۔ لیکن یاد کرو ہمارا خداوند ہمیں تنبیہ کرتا رہتا ہے بڑھاپے میں بھی، کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ ابلیس بڑھاپے میں بھی ہمیں پکڑ لیتا ہے، اور داؤد کی مثال ہے، بڑھاپے میں پکڑا گیا، پھر اسے احساس ہوا جب بتایا گیا، پتہ اسے تھا کہ میں نے خدا کے حکموں کو توڑا ہے، لیکن خاموش رہا، اور خدا نے ناتن نبی کے وسیلے بتا دیا۔ وہ بڑھاپے میں پکڑا گیا، سزا بھی ملی، معافی بھی ہوئی، اور پھر فضل بھی ہوا۔ یاد ہے بیت سبا کا جو بچہ تھا اس سے پیدا ہوا وہ
مر گیا تھا۔ بڑی دعا کی اس نے، سر میں راکھ ڈال کے ٹاٹ اوڑھ کر زمین پر اوندے منہ گرا، کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا۔ لوگ حیران تھے، اتنی بڑی مملکت کا بادشاہ جس نے کئی ہزاروں کو قتل کیا ہے، بلکہ یہ لکھا ہے سول نے تو ہزاروں کو مارا پر داؤد نے لاکھوں کو، ایک بچے کے لیے اتنا رو رہا ہے۔ وہ بات بچے کی نہیں تھی، کوئی ننھے منھے بچے کے لیے رو رہا ہے کہ خداوندی سے شفا بخش دے۔ وہ رونا دھونا اس بات کا تھا کہ میں نے خدا کے حکموں کو توڑا ہے۔ اس لیے عزیزو اس نے پھر اقرار کیا ہے، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ اور یہی وہ خاصیت تھی، یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے خدا بندیوں سے راست باز بھی کہا اور کہا مجھے میرا ہم طبیعت انسان مل گیا۔ عزیزو تنبیہ ضروری ہے، سزا بھی جب ملتی ہے خداوند کی طرف سے تو آمین کہنا چاہیے، اور پھر احساس گناہ بھی ہونا چاہیے، مصرف بیٹی کی طرح احساس گناہ کے بعد عمل بھی ہونا چاہیے۔ یہ تنبیہ ہے، یہ ڈسپلن ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیں اس سے تمہیں خوشی حاصل ہوگی۔ ایمان کی دوڑ میں رکاوٹیں ہیں، ایمان کی دوڑ میں مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور پھر صبر کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر کہا گیا کہ نہیں، اب یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو وفادار ہو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر خدا کی ملامت کو برا نہ سمجھنا، اور پھر مثال دی گئی ہے کہ دیکھو اب ڈھیلے ہاتھوں سے یہ سارا کام نہیں کرنا۔ ایمان کی دوڑ میں اب نہ ہاتھ ڈھیلے ہوں نہ گھٹنے سست ہوں، یعنی ذرا ہوشیار ہو کے، ایکٹیو ہو کے، جس طرح ہم ذاتی کاموں کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں، پیچھے پولیس ہو تو کیسے دوڑتے ہیں جان بچانے کے لیے، کو مارنے والا ہو یا مشکل پیش آ جائے کیسے کوشش کرتے ہیں، اپنی دہاڑی کے لیے کتنا ہم زور لگاتے ہیں۔ اور یہاں ایمان کی دوڑ کو جیتنے کے لیے خوبصورت الفاظ ہیں، پس نچوڑ آ گیا، ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو، اور پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ، پاؤں کے لیے، اس دوڑ کے لیے، اس چال کے لیے سیدھے راستے بناؤ، جو دوڑ کا جو راستہ مقرر ہے اس پہ دوڑو، ادھر ادھر نہ چلے جاؤ، بھٹک نہ جانا۔ جو ایک ٹریک بنا کے دیا ہے ایمان کی دوڑ کا، اسی پہ چلتے رہنا، دوڑتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو کمزور ہو بے راہ ہو جاؤ، راستہ بھول جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کی دوڑ میں تم خود گناہ میں ہی گر جاؤ۔ اس دھیان سے دوڑنا ہے کہ اندھا بھی شفا پائے، یعنی تم گناہوں سے شفا پاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔ یہ دوڑ ہے ایمان کی دوڑ، اور اس کے لیے ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ پس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہو، وفادار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی کڑوی جڑ، کوئی خرابی پیدا ہو جائے اور تم گر جاؤ، لالچ میں نہ آ جاؤ۔ صبر کرو۔ ایساؤ نے صبر نہیں کیا تھا اور اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا تھوڑی سی شے کے لیے۔ حالوں سے یاد ہونا چاہیے تھا کہ پلوٹے کا حق دوہرا ہوتا ہے، دگنا ہوتا ہے، صرف وہ کھانے کی بات نہیں تھی، پھر وہ جو عزت تھی، اختیار تھا پلوٹے ہونے کا، وہ بھی کھو بیٹھا۔ عزیزو، اس طرح کی جو بے دینی ہے اس سے برگشتگی پیدا ہوتی ہے، اس سے ہم بھٹک جاتے ہیں۔ آئے ہم آج کے زندگی بخش کلام پر غور کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کے حضور جھکیں
اور شکر گزاری کی دعا مانگیں۔ آپ سب بھی اپنے دلوں میں دعا کیجیے گا، خداوند آپ سبوں کو آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ ڈھیروں روحانی اور دنیوی برکات سے مالا مال کرے۔